اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اے میرے رب میرے کام کو آسان فرمائیں اور اسے مشکل نہ بنائیں، اور اس کا خاتمہ اپنی مدد کے ساتھ بھلائی سے کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ یہ دوسری جو ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور آپ نے یہ سورہ طٰہٰ میں ہے، تو آپ نے وہاں سے جا کے اس کا ترجمہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے پہلے آپ کو سمجھایا بھی ہوا ہے۔ تو آج ہم جیسے کہ پرومس کیا تھا، آپ سے وعدہ ہے کہ خواجہ میر درد کی آپ کو غزل، پہلی غزل کی تشریح آئیے شروع کرتے ہیں۔ تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، کس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے۔ تہمت بچو الزام، کہتے نہیں تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ قیامت کو کیا ہوگا؟ یہی پوچھیں گے نا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنکھوں سے، کانوں سے اور دل سے سوال ہوگا۔ تین سورہ ملک میں ہے کہ تین چیزوں سے سوال کیے بغیر اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے نہیں، آنکھوں، کانوں اور دل سے۔ آپ دیکھیں کہ ہم ان کا کتنا استعمال درست کرتے ہیں اور کتنا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ تو یہ ہمارے ذمے چند تہمتیں لکھی ہوئی تھیں ہمارے نصیب میں، تو وہ ہم اپنے ذمے لے چکے ہیں۔ کس لیے آئے ہم؟ آئے کس لیے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے پرومس کر کے آئے تھے کہ جا کر آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الستُ بربکم، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا۔ بلا کے معنی ہے کیوں نہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ میں تمہاری امی نہیں ہوں، تو کیا بچے کہتے ہیں کیوں نہیں، آپ ہی ہماری ماں ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی تمام روحوں سے پوچھ لیا تھا الستُ بربکم، یہ قرآن مجید میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آئے تو تھے کہ آپ کی فرما برداری کریں گے۔ تو ہم آئے کس لیے اور کیا کر چلے؟ صرف چند تہمتیں تھیں، چند الزام ہم پہ لگنے تھے جو لکھی ہوئی تھیں ہمارے ذمے، تو ہم نے وہ کر لی ہیں۔ تو اب ہماری پرسش وہاں محشر میں ہوگی کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ تہمتیں ہم پہ لگنی تھیں۔ تو وہ ہم دوبارہ پڑھیے شعر کو۔ تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، کس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے۔ یعنی ہم آئے تھے اللہ کا وعدہ پورا کرنے۔ یہ بچوں میں نے اس کے لیے آپ کی تشریح بھی کی ہے، آپ کہیں گے تو آپ کو لکھی ہوئی بھی دے دوں گی، لیکن ابھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں، تو آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا بچوں، یہ جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں نا بچوں، یہ والی تشریح آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھنی ہے۔ یہ میں آپ کو ردم میں سناتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے لکھنا کیا ہے اس شعر کا مطلب۔ باقی جو میں نے وربلی آپ کو بتایا ہے تو آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن بہت اچھے الفاظ میں ان کو لے کر، وہ تو فی البدیہہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کے معنی تو یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے۔ ادھر دن آتا ہے ادھر رات ہو جاتی ہے، ہماری زندگی تو ایک یہ سوری شعر نمبر 1 کی بچوں یہاں پر ہے، خواجہ میر درد غزل نمبر 1، اس کا شعر نمبر 1 ہے بچوں۔ زندگی یہ ہے تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، کس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے۔ زندگی میں ہماری کیا کمائی ہے سوائے اس کے کہ یہ غلطی ہو گئی، وہ لغزش ہو گئی۔ سب جاننے والے ہمیں کسی نہ کسی بات پر قصوروار سمجھتے ہیں، اور یہ سچ بھی ہے۔ ہم دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے تھے، لیکن ہم پورا وقت کس کام میں مصروف رہے کہ اس نے یہ کیا، وہ کیا۔ یہ کچھ الزام ہیں جن کے ہم سزاوار ہیں، بجائے اس کے کہ ہم جس کام یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے تھے وہ کرتے۔ ہم کچھ اپنے ذمے تہمتیں لے کر، کچھ الزامات ہم پر ہیں کہ ہم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، جس کی یہاں بھی لوگ جانتے ہیں، اور لوگ نہیں تو دل جانتا ہے، اور پھر اس کی جو دل جانتا ہے تو اس کی پرسش تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کریں گے کہ تم پر یہ تہمت لگی ہوئی ہے۔ تو آئیے دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مار چلے۔ یہ تو بہت ہی کامن شعر ہے بچوں، بہت بچے، آپ بڑے بزرگ سب یہ ہر وقت یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ ادھر دن آتا ہے ادھر رات ہو جاتی، ادھر دن آتا ہے ادھر رات ہو جاتی ہے۔ تو یہ کس طرح کی دوڑ لگی ہوئی ہے؟ یہ صرف سولر سسٹم کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہی ہے، اوپر تو یہ چیز ہے ہی نہیں، یعنی 7 آسمان سے اوپر دن رات نہیں ہوتے، وہاں ایک ہی وقت ہوتا ہی نہیں وہاں پر۔ تو یہ بچوں غزل نمبر 1 کا دوسرا شعر ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مار چلے۔ اچھا، تو اس کی میں نے تشریح ویسے کی ہے، ادھر دن آتا ہے ادھر رات ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی تو ایک تیز طوفان کے چکر میں اس طرح پھنس گئی ہے، یعنی سولر سسٹم میں ہم اس تیز دھارے میں جینے کی کوشش کرتے کرتے مرنے کی حالت تک آ پہنچے ہیں۔ یعنی دیکھیں کیسے کل ہم بچپن میں تھے،
छोटे थे हमें गोद में उठाए लिए फिर रहे थे, फिर हम बड़े हो गए, 2 टाँगों पर दौड़ने लग पड़े, फिर हम पर ज़िम्मेदारियों का बोझ आ गया, हम कमाई करने लग पड़े, फिर कमाई से आज़ाद हुए, वो एक वक़्त आया कि हम उससे छूट गए, तो फिर हमें जो मजबूरी और ज़ईफ़ी है, वो उसने आके जकड़ लिया, पकड़ लिया। जब हम बच्चे थे तो हमें ये नहीं पता था कि 25 साल के होंगे तो क्या कमाई करनी पड़ेगी। वो कहते हैं सारे कमाई करके लाओ, कमाई करके लाओ। जब 25 साल के बाद 50 साल के होते हैं, तो फिर वो कमाई तो हमने करके दे दी होती है, तो लेकिन उसके बाद जो ज़ईफ़ी होती है उसका तजुर्बा हमें नहीं होता। वो नए-नए तजुर्बात होते हैं। तो इस तरह ना जवानी से बचपन में लौट सकते हैं, ना बुढ़ापे से जवानी में लौट सकते हैं और पिछले पीरियड को सही कहते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि इस चक्कर में हम फँसे हुए हैं, तो हम तो इस जीने के हाथों मर चले। यानी बहुत ही सादा शेर है। इसकी तशरीह इसकी ये खुद ही अपनी तशरीह ये ज़िंदगी की तशरीह है, ये खुद शेर जो है। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। यानी सारी मेहरबानियाँ जो हैं, वो सोलर सिस्टम की हैं कि वो दिन-रात बदलता है तो हम बड़े होते चले जाते हैं। क्या हमें काम इन गुलों से है सबा, क्या हमें काम इन गुलों से है सबा, गुल गुल बचो फूल, फूलों। एकदम आए इधर, उधर चले। आपने देखा होगा सुबह ठंडी हवाएँ फूलों को खिलाती हैं, फूल खिलने शुरू होते हैं। एक पंखुड़ी खिली देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, जब रात होने वाली होती है तो फूल मुरझा जाते हैं। तो कहते हैं कि हम इन्हीं फूलों की तरह हैं। हम ये फूलों का नज़ारा करके हम क्या कर लेंगे? ये तो भी बेचारे हमारे जैसे ही हैं। इधर ये खिलते हैं और उसी साथ ही इसकी पत्तियाँ गिरते इनकी पत्तियाँ गिरने लग पड़ती हैं। तो आइए देखते हैं क्या हमें काम इन गुलों से है सबा, एकदम आए इधर उधर चले, एकदम आए इधर और फिर उधर को चले। हमें फूलों की तरफ मतवज्जो होने की मोहलत अगर मिली भी, तो नसीमें सुबह के झोंकों से ये खिलते तो हैं और रात को तुंद हवा के झोंकों में वो मुरझा भी जाते हैं। क्या ज़िंदगी रात-दिन खिलने और मुरझाने के सिवा कुछ भी नहीं? यानी सोलर सिस्टम काम कर रहा है, निज़ाम शमसी तो हम उसके पाबंद हैं। सुबह ठंडी हवाएँ आती हैं, फूलों को खिलाती हैं, तो रात को जो है वो फूल मुरझा जाते हैं। इसी तरह ज़िंदगी है, जैसे बचपन प्यार करते हैं सारे, जवानी ज़िम्मेदारी लाते थे, तो बुढ़ापा तो खत्म फिर बस एक खेल खत्म हो जाता है। दोस्तों देखा तमाशा यहाँ का, ये उसी की कंटिन्यूटी है बच्चों ऊपर वाले मज़ामीन की। दोस्तों देखा तमाशा यहाँ का बस, तुम रहो अब हम तो अपने घर चले। यानी कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़िंदगी दुनिया देख ली है, तो अब तुम यहाँ पर रहो, ये तमाशा तुम देखो। यानी वही ऐसे-ऐसे होगा, ये दर्जा-बदर्जा इस तरह से ऊपर आओगे, फिर नीचे को दोबारा चले जाओगे, तो हम तो अब अपने घर जा रहे हैं, यानी आखिरत के घर। तो ये है दुनिया को देखते हुए ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि साथियों ये तरीका है यहाँ के कि बस हर लम्हा ख़त्म होने की तरफ बढ़ता है। इसलिए हम इस नापायदार दुनिया से आखिरत की तरफ यानी जो हमेशा कायम रहने वाला घर है, उस तरफ जाते हैं। इंसान हर बच्चों चीज़ का लुत्फ़ उठाना चाहता है मुस्तकिल, लेकिन मुस्तकिल कोई भी नहीं है। निवाले 5 निवाले डालने के बाद वो ज़ायका नहीं मुँह में रह जाता। तो आप खुद ही सोचें तो यानी एक उम्र तक वो खाने खाते रहने के बाद उनमें वो ज़ायका नहीं रह जाता। कहते हैं नहीं वैसा नहीं बना। तो ये आप सोचें कि ज़िंदगी बेज़ायका एक अबदी ज़िंदगी है जिसके ज़ायके कभी नहीं ख़त्म होंगे। अल्लाह ताला ने दूध की, शहद की और शराबन तहूरा की नहरें जारी फ़रमाई हैं और हर तरह का फल झुका हुआ होगा। तो वो जो है हमेशा कायम रहने वाली। हम बैंक में पैसे रखते हैं कि हमें बाद में काम आएँगे, तो हम नेकियाँ अपने बैंक में नहीं रखते। अच्छाइयाँ और भलाइयाँ अपने बैंक में नहीं रखते कि वो जो हमेशा की ज़िंदगी है, उसमें ये हमें सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी। तो लियब्लुवाकुम अय्युकुम अहसनु अमला कि तुम्हें आज़माया जाएगा कि तुम में से अहसन खूबसूरत अमल कौन करता है। तो खूबसूरत अमल कीजिए। तो वो तो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं। दोस्तों देखा तमाशा यहाँ का बस, तुम रहो अब हम तो अपने घर चले। यानी असल घर वो है इंसान का। बस जी मला आह! आह! बच्चों एक आह होती है जब इंसान रो रहा होता है, सिसकियाँ भर के। तो उसके खुद ब खुद उसके मुँह से आह की आवाज़ निकलती है। आपने देखा है वो सारा जो तेज़ रफ़्तार आँसू होते हैं, उनके साथ पूरी बॉडी काम करना शुरू कर देती है, दिल धड़कना शुरू कर देता है, कलेजा काम करना शुरू कर देता है और पूरा सिस्टम जो है ना वो न ये जो है लंग्स का और ये आँसुओं का आना और साथ ही हिचकी बन जाती है, आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग रोते हैं तो उनकी आवाज़ आती है, कुछ लोग होते हैं उनकी सिसकियाँ और आहें आती हैं। सुनाई देती हैं, तो वो आह को कह रहे हैं कि जब रोते हैं तो वो अंदर साँस बर्दाश्त नहीं होता तो वो सिसकी आह बनकर बाहर निकलता है। तो वो उस आह को मुख़ातिब करके कह रहे हैं, आह बस जी मत जला तब जानिए। यानी तू जब निकलती है तो इतनी गर्म होती है, तो तुझसे और भी जी जलता है। दिल की गर्मी और हरारत और फिर एक गर्म आह जब बाहर निकलती है, तो उससे और ही जी जलता है।
جب کوئی افسوں تیرا اس پر چلے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا رو رہے ہیں جوش سے، اے تیری اگر اتنی عدت اور گرمی ہے تو کوئی ایسا جادو کر اس پر کہ اس تک پہنچے ہماری آہ۔ یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ خاکسار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی کے حق میں دعا یا بد دعا کر دیں، یعنی وہ اللہ سے لو لگائے ہوتے ہیں، میلے کپڑے، بے ڈھنگ پڑے ہوئے ہیں، تو لیکن اللہ کا نام لے کر اگر وہ کوئی بات کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ وہ پوری کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ آج جو دل جلے ہیں، جن کی سسکیاں اور آہیں باہر آ رہی ہیں، تو وہ اپنی آہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو اگر کوئی کارآمد چیز ہے تو ایسا کوئی جادو کر کے تیرا اس پر جادو چل جائے، یعنی میری آہ کی گرمی اس محبوب تک پہنچے اور اس کو اثر ہو کہ یہ میرے لیے کتنا تڑپ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتی ہے بچوں بات۔ اس کا میں نے لکھا ہے، ہاں جی، یہ پانچویں ہے نا، ہاں پانچواں۔ بس جی مت جلا تب جانی ہے، جب کوئی افسوں تیرا اس پر چلے۔ تو یہ بچوں اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی دلاسا دیتا ہے اس کی بات سن کر اور دنیا کے حالات دیکھ کر دل جلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی جادو کر کے اگر اس ناپائیداری کو بدل سکتے ہو تو بدل دو۔ یعنی یہ جو روزمرہ کے چکر ہیں کہ آج کا دن گزر گیا، کل کا دن گزر گیا، تو آگے بڑھتے ہی جا رہا ہے یہ معاملہ اور کچھ حاصل حصول نہیں آ رہا، تو کہہ رہے ہیں کہ اے آج ہم تو اس کے لیے تڑپ رہے ہیں، اگر تیرا کوئی جادو محبوب پر چل سکتا ہے تو چلا۔ ایک میں دل ریش ہوں ویسا ہی دوست، زخم کتنوں کے سنا ہے بھر چلے۔ دل ریش ہونا، دل کا زخمی ہونا، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ میرا دل ویسا ہی زخمی ہے، مستقل زخمی ہے، کہ میرے دوست جو ہیں، اپنے دوست کو مخاطب کر کے کہہ رہے، دوست کون ہوتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، تو دوست یہاں پر وہ اللہ کو مراد لے رہے ہیں۔ ایک میں دل ریش ہوں ویسا ہی دوست، کہ اے میرے دوست، اے اللہ میں اتنا مطلب زخمی دل ہوں کہ کئیوں کے زخم سنا ہے کہ بھر گئے ہیں لیکن میرا زخم نہیں بھر رہا، تو اس کا کیا ہے؟ خواجہ بیردرد فرماتے ہیں کہ ایک میں اذیت میں مبتلا ہوں اور میرا غمخوار بھی ویسا ہی دردناک کیفیت سے دوچار ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کو تشفی دینے والے یعنی ان کے جو دوست بھی آتے ہیں، یہاں تو اللہ میں نے بتا دیا آپ کو، لیکن جو چارہ ساز جو دوست وغیرہ نا سے انسان کے پاس آتے ہیں، رشتہ دار یا غمخوار، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ چلو بس کر دو، اب بس کر دو، تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا زخم نہیں بھر رہا۔ دوسروں کے غمخواروں نے ان کا غم بانٹا، جبکہ ہمارے دوست بھی ہمارا غم نہ بانٹ سکے۔ تو وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ جب تک چاہتے ہیں انسان کو، یہ تو انسان کی ایک وہ اس کا امتحان ہے، دنیا امتحان گاہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ یہاں تم اسی لیے آئے ہو کہ تمہیں میں آزما لوں۔ تو کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ بھی درد و الم میں مبتلا تھے۔ دوست اگر دنیاوی دوست دیکھا جائے تو وہ کوئی بھی دوست کسی کی کیا تشفی کر سکے گا، کیا اس کو تسلی دے سکے گا جو خود ویسی ہی حالات میں مبتلا ہے، اسی سولر سسٹم میں وہ رہتا ہے، اسی طرح کے حالات اس کو درپیش ہے، دنیاوی دوست تو نہیں مدد کر سکتا۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ کئیوں کے زخم بھر چلے، تو وہ کئیوں کو اللہ تعالیٰ مل گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو سنوار دیا، تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میری آہ و بکا اتنی گرم ہو کہ اللہ تعالیٰ پہنچ جائے اور پھر میرے زخم بھی بھر جائیں، تو کہ یہ وہ پیچھے سے ساری یہ کنٹینیوٹی بچوں چلتی، یہ ایک ہی تقریباً طریقے کے مضمون جو ہیں ہر شعر میں آ رہے ہیں۔ شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشمے تر آئے تھے، دامن تر چلے۔ شمع کیا ہوتی ہے؟ موم بتی۔ موم بتی اوپر جب وہ جل رہی ہوتی ہے تو اس کا موم نیچے گر رہا ہوتا ہے، تو شمع کی مانند ہم اس بزم میں، یعنی شمع بزم میں رکھی جاتی ہے، یہ گھر میں رکھی جاتی ہے روشنی کے لیے، تو اس دنیا کی محفل میں ہم شمع کی طرح آئے ہیں، چشمے تر، یعنی اس کے اوپر والے حصے سے موم بہہ رہا ہوتا ہے، تو چشمے تر، اس کی وہ جو موم ایسے اوپر کو شعلہ اٹھا ہوتا ہے اس کو چشم کا ہے، آنکھ کی طرف سے تشبیہ دی ہے، اور نیچے جو آنسو گر رہے ہیں، چشمے تر آئے، یعنی آنسو ہماری آنکھوں سے بہہ رہے ہیں، چشم آنکھ، تار بھیگی ہوئی، یعنی آنسو بہہ رہے ہیں، چشمے تر آئے دامنے تر چلے۔ شمع جب ختم ہونے والی ہوتی ہے تو نیچے وہ پھیل جاتی ہے، تو دامن جو ہے ہمارا، یعنی ہم اتنا روئے ہیں کہ ہمارا دامن بھیگ گیا۔ از اٹ کلیئر اور ناٹ؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ آنے میر اچھی طرح شروع ہو جائے گا، اور آپ جتنا بھی آگے جا کے کام کریں گے نا، چاہے غزلیات آپ بالکل نہ کریں، لیکن آپ کو سننے سے اتنا فائدہ ہو جائے گا اور پڑھنے سے اتنا فائدہ ہو جائے گا غزلیات کو، کہ آپ چاہے کوئی بھی پیپر کریں،
آپ نظمیں کریں، آپ کی اس میں مہارت بہت زیادہ ہو جائے گی، آپ کو بہت فائدہ دے گا یہ۔ اور ظاہر ہے ایک صوفی بزرگ بھی وہ تھے، تو ان کا فیض تو ابھی تک جاری ہے، تو آپ سوچیں کہ اگر آپ نے خواجہ میر دت کو سمجھ لیا اور پڑھ لیا تو آپ کی کتنی ترقی ہوگی۔ لوگ تو ان کے مرید بنتے تھے جا کے، آپ تو ویسے ہی ان کو پڑھ رہے ہیں۔ ڈھونڈتے ہیں آپ سے اس کو پرے، یہ بات سمجھ لیا؟ شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشمے تر آئے تھے دامن تر چلے، یعنی گیلی آنکھوں سے اوپر شمع کیا وہ جو اوپر شعلہ بنا ہوتا ہے وہ آنکھ کی طرح ہوتا ہے، اور نیچے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، اور نیچے جب شمع ختم ہو جاتی ہے تو نیچے موم پھیل جاتا ہے، تو وہ دامن بھیگا ہوا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دامن بھیگ گیا، ہم ختم ہو گئے۔ جب شمع ختم ہو جاتی ہے تو وہ نیچے وہ پھیل جاتا ہے موم، تو یعنی یہ ہماری فنا کا قصہ ہے۔ ڈھونڈتے ہیں آپ سے اس کو پرے، شیخ صاحب چھوڑ گھر باہر چلے، کہتے ہیں اپنے آپ سے باہر اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ شیخ یعنی وہ جو امام وغیرہ، جو بزرگ زاہد، جو دین کے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ دین کے بہت بڑے پیروکار ہیں، جو ظاہراً اپنی اس طرح کی وضاحت بنا کے رکھتے ہیں کہ ہم بہت اللہ والے ہیں، تو ڈھونڈتے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر یعنی مسجد میں جا رہے ہیں، تو ڈھونڈتے ہیں آپ سے اس کو پرے، شیخ صاحب چھوڑ گھر باہر چلے، یعنی گھر میں ہی ہے وہ تو دل میں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو اپنے سے جدا سمجھ رہے ہیں شیخ صاحب، وہ اس لیے گھر چھوڑ کر باہر کو جا رہے ہیں۔ سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ میں تو کافی زور لگا رہی ہوں کہ آپ سمجھ جائیں۔ یہ 8واں شعر ہے، تو اس کی جو تشریح میں نے کی وہ تو اس وقت کی وقتی تشریح تھی، اور یہ بچوں اس وقت مجھے جو بھی بات سمجھ آ رہی وہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ بظاہر دیندار لوگ عام مجالس میں دینی باتوں کا بہت پرچار کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ اصل دین تو گھر سے شروع ہوتا ہے۔ واہ ہوا معکم اینما کنتم، یعنی جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو گھر سے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو واہ واہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور تو گھر سے باہر کس کی تلاش ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، شیخ صاحب چھوڑ گھر باہر چلے، تو یہ جو زاہد لوگ ہیں، بظاہر دیندار لوگ ہیں، یہ گھر کو چھوڑ کر یعنی گھر میں تو آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آ رہے ہیں، لیکن گھر آتے ہیں تو سارے گھر والے حیبت زدہ رہ جاتے ہیں کہ ہیں یہ کیا ہو گیا، یہ کون آ گیا، وہ آگے آگے، اس طرح کا شور مچ جاتا ہے۔ تو گھر سے حسن سلوک کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل میں ہے، حسن سلوک تو اولین گھر سے ہی کرو، اور نماز قرآن جو ہے وہ گھر سے ہی شروع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھر سے سنت جو اولین فرض نماز سے پہلے والی نماز ہے وہ گھر سے پڑھ کر آیا کرو، اور نوافل بھی گھر میں پڑھا کرو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب چھوڑ گھر باہر چلے، ہم نہ جانے پائے باہر آپ سے، یہ بچوں ساری تسلسل ہے ایک اللہ تعالیٰ کے مضامین کا۔ ہم نہ جانے پائے باہر آپ سے، وہی آڑے آ گیا جدھر چلے، پہلے انہوں نے شیخ صاحب کو لے لیا آڑے ہاتھوں، اور یہاں پر آڑے آنا درمیان میں آ جانا، درمیان میں آنا، سامنے آنا۔ ہم نہ جانے پائے آپ سے بھائی، یعنی ہم جب بھی اپنے آپ سے یعنی کوئی انسان کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو اندر سے آواز آتی کہ یہ تم نے نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اسی وقت انسان واپس لوٹتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ جانے پائے باہر آپ سے، یعنی کہ ہم نے ایک بڑا ہم کرنے کی کوشش کی، لیکن اندر تو آپ تھے، آپ نے کہا کہ نہیں میں ہوں، تو ہم نہ جانے پائے باہر آپ سے، وہی آڑے آ گیا جدھر چلے، یعنی جب بھی ہم کوئی بات کرتے تھے تو ذکر تو انہی کا ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا، تو وہ درمیان میں آ جاتا ہے، بات اسی کی شروع ہوتی ہے، جتنے بھی اوپر کے مضامین ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بھی جو کوئی بات شروع کی تو ہم اپنی کیا بات کرتے ہیں، وہ درمیان میں ہے تو اسی کی بات کی جائے گی۔ پھر آگے وہ ہم جہاں میں آئے تھے تنہا والے، ساتھ اپنے اب اسے لے کر چلے، یہ والے کے معنی ہے لیکن، ہم اس دنیا میں جہان دنیا میں انسان اکیلا آتا ہے، ساتھ کسے لے کر جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ جب اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ وہ کہہ رہے ہیں کہ درمیان میں اللہ ہے، تو پھر درمیان میں اللہ آ گیا، تو پھر ہم آئے اکیلے تھے لیکن ہمارے ساتھ اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کے لیے کتاب نازل فرمائی، انبیاء بھیجے، اولیاء بھیجے، اساتذہ بھیجے، تو ہر ایک کوئی ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ غلط، ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ ہماری ہر لمحہ پر رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دل میں ڈال دی ہے اچھائی اور برائی کی تمیز، فالہمہا فجورہا و تقواہا، تو وہ ساتھ رہا ہمارے، وہ ہمارے ساتھ، ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں اللہ کو۔
چوں شرر اے ہستی بے بود یہاں بارے ہم بھی اپنی باری بھر چلے۔ شرر ہوتا ہے بچوں وہ چنگاری جو ایسے اڑتی ہوئی کوئی بھی آپ لکڑیاں جلتی ہوئی دیکھیں تو اوپر کوئی شرارے اڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں شرر۔ ایک شرارے کو ویسے جمع کا لفظ تو شرر وہ چنگاری جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ ایک لمحے کے لیے چمکتی ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں تو فضا میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ شرر ہوتا ہے۔ چوں جیسے ایک لمحے کا جو چنگاری ہوتی ہے وہ جو ایک لمحے میں جل بجھتی ہے چنگاری۔ اے ہستی بے بودیاں یعنی کہ آپ نے دیکھا ہے کوئی معصوم بچے فوت ہو رہے ہیں، کوئی نوجوان فوت ہو رہے ہیں، کوئی مطلب چلتے پھرتے ابھی یہاں تھا ابھی یہاں تھا، تو وہ اس طرح سے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں اے ہستی بے بود یعنی اے ہستی تیری کوئی پائیداری نہیں ہے، بے بود بے ناپائیدار، یا زندگی تو اتنی ناپائیدار ہے کہ جیسے ایک شرر جل کے اس کا فوراً ہی بجھ جاتا ہے، بارے ہم بھی اپنی باری بھر چلے، ہم بھی اپنی باری پر اپنی باری پوری کر کے چلے جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ کیسے انسان جا رہے ہیں فوراً 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 فوراً، تو ہم کہتے ہیں پھر ان کے کوئی، اب ہم سوچیں کہ ہمارے دادا کے دادا کا کیا نام تھا تو ہمیں نہیں وہ، اور ان کے پیچھے جو ہے تو ہم ان کو نام تو جانتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس شجرا ہو ہم نام جان لیں، لیکن ان کی وہ کیا شخصیت تھی، کیا کام کرتے تھے، کس طرح سے تھے، ہم ان کے بارے میں ایسے تیسری اسٹیپ پہ آتے ہی، تیسری پیڑھی پر آتے ہی ہم ایک دوسرے کو بھولنے لگ جاتے ہیں، تو کہتے کہ ایک چنگاری کی طرح ہم اس ناپائیدار زندگی میں ہیں اور ہم اپنی باری کو پورا کر کے جا رہے ہیں۔ یہ ہے بچوں 11واں۔ یہ بچوں میں آپ کو نا فوٹو اس کی دے دوں گی تو آپ یہاں سے بھی کر لیجئے۔ ایک چنگاری کی طرح ہم بھی پلک جھپک میں جل بجھے، جیسے شرر کی فنا میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، ایسے ہی ہم بھی اپنے اس ایک لمحے میں شعلے کی مانند جل بجھے۔ زندگی چنگاری کا پلک جھپک میں جل بجھنا ہے، سو ہم بھی ایسے ہی اپنا وقت پورا کر گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی تیزی سے ہم جا رہے ہیں۔ ساکیہ یہاں لگ رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بس چل سکے ساگر چلے۔ ساگر کے معنی اللہ کی یاد، یعنی کہ ان کے ہی نام لو، پینا پلانا، ساقی جو بھی ہے یعنی کہ اللہ کا ذکر کرنے والا جو ہے، وہ جو بھی آتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو سبھی اللہ کا ذکر کرنے لگ پڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ مجازی میں بھی ہے اور حقیقی میں بھی ہے کہ یہاں تو لوگ آتے جا رہے ہیں اور چاہتے جا رہے ہیں، جیسے انہوں نے کہا شرر کی طرح ہے ہم اپنی باری بھر چلے، تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو آتا جاتا ہے اور جاتا جا رہا ہے، تو جب تلک دے سکتے ہو تو ساگر چل، جب تلک چل سکے ساگر چلے، یعنی جب تک ہو سکے اللہ کا نام لیتے رہو، اللہ کی یاد کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، وہی لمحہ قیمتی ہے جو وہ کہ ادھر میں نے لکھا بھی تھا، جو دم غافل سو دم کافر، اس کی تشریح میں نے لکھا تھا 12واں ہے ہاں۔ ساقی شراب پلانے والا یعنی ذکر الہی میں انسان اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اسے دنیا و معافی ہا، دنیا اور اس میں جو چیزیں ہیں کی خبر نہیں رہتی، اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے توحید یعنی ذکر الہی جاری رکھو، کیونکہ یہاں وقت بہت تھوڑا ہے، اس پینے پلانے کے شغل کے سوا کچھ اور نہ کرو، یعنی اللہ کا نام لو۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر، اپنی حیرانگی اور حیرت کی انتہا انہوں نے کر دی ہے، ساری باتیں انہی کی طرف رجوع کرتے ہوئے آخر میں وہ ہاتھ کھڑے کر گئے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کدھر سے آئے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی انوکھا اور سب سے نرالا اس غزل کا شعر ہے، یہ مقطع بھی ہے اور یہ شعر بھی بہت نرالا ہے۔ ہاں جی، یہ جو بھی آتا ہے وہ چلا جاتا ہے چند دنوں میں، اس کا یاد اور نام لوگوں کے دلوں سے محو ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ سب کے ساتھ یہی پیش آ رہا ہے، اس لیے کچھ خبر نہیں کہ یہ کہاں سے آتے ہیں، نہ تو اس طرف کا پتہ چلتا ہے اور کس طرف جاتے ہیں اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا، آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ تو بچوں یہ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے، تو بچوں یہ دیکھا آپ نے، انہوں نے حیرت میں مبتلا کر دیا سب کو، اتنے مضامین بیان کرنے کے بعد کہ اللہ کا نام لو، اللہ کے ساتھ رہو، وہ دل میں ہے، تو یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ آخر میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کہاں لوٹ کر جانا ہے، تو یہ حیرت میں انسان ہمیشہ مبتلا رہے گا، اور وہ گائیڈ لائن وہ جو ہے قرآن مجید ہے اور احادیث نبوی ہیں، اس سے وہ ہدایت لیتا رہے تو پھر اس کو کچھ رہنمائی، کہاں کہیں روشنی، وہ جیسے
یہ لیمپ پول نہیں ہوتے، جب راستے میں سڑکوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں اندھیری رات میں، تو پتہ چلتا ہے کہ سڑک کس طرف کو جا رہی ہے۔ تو اس طرح پر کبھی کسی ولی کی بات، کبھی قرآن مجید کی کوئی آیت، کبھی حدیث کوئی، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے، تو ہم زندگی کے اس سفر میں جو پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، تو ہم اس میں اس روشنی میں ہم چلتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔